أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. صدق اللہ العظیم. سورہ تطفیف، سورت نمبر 84 ترتیب قرآنی کے اعتبار سے اور نزول کے اعتبار سے 86 نمبر. اللہ رب العزت نے پچھلی آیات کے اندر ناپ تول میں کمی کرنے کے متعلق مضمون کو بیان کیا اور اس کے بعد اس سے بچنے کا طریقہ بیان کیا. اس کے بعد ان آیات کے اندر دو قسم کے مضمون ہیں. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، یہ دوسرا مضمون ہے، اور کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یہ پہلا مضمون ہے. یہ دو مضمون آج انشاءاللہ ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور قرآن کے سمجھنے کے اندر لگنا یہ بہت بڑا کار خیر ہے. اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یا ابا ذر ان تغدو، تو صبح ایسی کر، یعنی ایک دن کے اندر ایسا کر کہ تعلم آیۃ من القرآن، کہ قرآن کی ایک آیت سیکھ لے تو خیر من 100 رکعت، وہ 100 رکعت سے بہتر ہے، 100 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے. اور اگر ایک مضمون سیکھ لے تو 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے. یہاں پہ آج ہم دو مضمون سیکھیں گے. تو یہ مختصر سے وقت میں یہ تو ظاہری نفع ہے کہ جو آیات قرآنی کو سیکھنے کے متعلق ہے، یہ تو ایک ظاہری نفع یعنی ثواب کی ایک اکاؤنٹنگ ہے. اس کے بعد جو اجر ہے اللہ کی طرف سے اس کا کوئی انسان احاطہ نہیں کر سکتا. اللہ، میں اس تمہید کے بعد ان آیات کی طرف آتا ہوں. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. قرآن سمجھنا سیکھنا بہت آسان ہے. کہیں درمیان میں مشکل مضمون آتے ہیں، لیکن وہ مشکل مضمون مشکل ہونے کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دلچسپ بھی ہوتے ہیں. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین،
دو قسم کے لوگ ہیں، فجار اور ابرار۔ فجار برے لوگ، ابرار نیک لوگ۔ سمجھ گئے؟ فجار فجر سے نکلا ہے، فجر کہتے ہیں گناہ کو، اور فجر کہتے ہیں خاص طور پہ کھلے عام گناہ کرنے کو۔ تو کھلے عام گناہ کا مطلب یہاں پر کفر ہے۔ کھلے عام گناہ موسیقی اور نایوں اور ویڈیو بنانا اور یہ سب چیزیں، ان کو کھلے عام گناہ یہاں پر شمار نہیں کیا جا رہا۔ یہاں پر فجر سے مراد کھلے عام گناہ یعنی کہ کفر ہے۔ تو کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کلا کا جو لفظ ہے اس کا یہاں ہم ترجمہ نہیں کریں گے۔ کلا کا لفظ یہاں پر تنبیہ کے لیے ہے، دیکھو بھائی بڑی ضروری بات ہے، دھیان سے سنو، بڑی ضروری بات ہے، دھیان سے سنو کہ جو ہم ترجمہ کریں گے کہ اٹینشن پلیز، یوں کہیں اس کا ترجمہ ہم کہیں گے بھی توجہ سے سنیے۔ تو توجہ سے سنیے کا ہم لفظ بلفظ ترجمہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ بھی دھیان سے سنیے۔ تو کلا کا ترجمہ ہرگز نہیں، یہ ہرگز نہیں کا ترجمہ یہاں بنتا نہیں ہے، یہ حروف تنبیہ کے لیے آئے ہیں، یعنی دھیان کے اب پوری طرح متوجہ ہو جائے، یعنی متوجہ ہو جائیے ان کتاب الفجاری کہ بے شک گنہگاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہوگا۔ سجین کے حوالے سے میں بھی عرض کرتا ہوں، وما ادراک ما سجین، اور آپ کو کیا پتا کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ دفتر ہے لکھا ہوا، یعنی جو رجسٹر ہے لکھے ہوئے، دفتر عربی میں رجسٹر کو کہتے ہیں، سجل کو کہتے ہیں، سجل عربی میں رجسٹر کو کہتے ہیں، تو رجسٹر ہے لکھا ہوا۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین، اور کن لوگوں کے لیے خرابی ہے؟ جھٹلانے والے کون ہیں؟ الذین یکذبون بیوم الدین، جنہوں نے آخرت کے دن کو جھٹلا دیا، ان کے لیے خرابی ہے۔ اور وما یکذب بہ، اور اس کو کوئی بھی نہیں جھٹلاتا، الا کل معتد اثیم، سوائے وہ شخص جو حد سے گزرا ہو، اور سوائے وہ شخص جو کہ گناہ کرتا ہو، وہی آخرت کو جھٹلاتا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ایسے جھٹلانے والے کے اوپر قرآن کی آیات سنائی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، کہتے ہیں یہ پہلوں کی کہانیاں، ہماری بات تھوڑی ہے۔ کلا، نہیں، انہی کی بات ہے، لیکن بات یہ ہے بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ زنگ لگ گئے۔ زنگ لگا ہوا لوہا کام نہیں کرتا، زنگ لگی ہوئی چھری وہ کاٹتی نہیں ہے، ایسے ہی زنگ لگا ہوا دل سوچتا نہیں ہے۔ ما کانوا یکسبون، ان کے برے عمل کی وجہ سے ان کے دل پہ زنگ لگ گیا۔ کلا، اور غور سے سنو سمجھو، ہرگز نہیں، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ اللہ سے قیامت کے دن روک دیے جائیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، اور پھر وہ گڑھے میں گرا دیے جائیں گے۔ اور ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا یہ اس وجہ سے ہے کہ تم اس کو جھٹلاتے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، اور ابرار نیک لوگوں کی جو کتاب ہے وہ علیین میں ہوگی، نیک لوگوں کا دفتر، اس کے اعمال علیین میں لکھے جائیں گے۔ وما ادراک ما علیون، تمہیں نہیں پتا کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہاں پر دفتر لکھے ہوئے ہیں، یشہد المقربون، اس پر فرشتے گواہ ہیں۔ یہ ترجمہ آپ حضرات سے سن لیا، ہو سکتا ہے کہ یہ پوری طریقے سے سمجھ میں نہ آیا ہو۔ ترجمہ اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ عربی زبان کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، بس مفہوم ہلکا پھلکا سمجھایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جس زبان کے اندر بات ہوتی ہے اس زبان میں زور ہوتا ہے، دوسری زبان میں اس قدر زور نہیں ہوتا۔ جو ان الفاظ میں زور ہے، اگر کوئی عرب سنتا ہے تو وہ کانپ کے رہ جاتا ہے کہ اتنی خطرناک باتیں ان آیات کے اندر ہیں۔ بہرحال ابھی اصلی مضمون کی طرف آتا ہوں۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، فجار گنہگاروں کے نام اعمال سجین میں ہوں گے۔ ایک روایت ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سمجھ لیجئے اس روایت کے تناظر میں میں ساری بات عرض کروں گا جو بھی کرنے والوں، بہت ہی اہم بات ہے اور بہت ہی ضروری بات ہے، اور جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے تو دلچسپ ہے ہی، لیکن جو اہل ایمان نہیں ہیں، جو کافر ہیں، عیسائی ہیں یا ہندو ہیں، جو کہتے ہیں مر کے مٹی ہو جانا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہونا، تو جو ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں
تو ان لوگوں کے لیے بھی بڑی اہم ترین بات ہے. صحیح روایت ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی، بغوی اور تفسیر طبری اور اس طریقے سے دیگر بہت سی تفاسیر میں یہ روایت نقل ہے. فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان کی روح قبض کی جاتی ہے، بہت تفصیلی روایت ہے، میں مختصراً بات عرض کروں گا روایت کے تناظر میں، کہ جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو روح قبض ہونے کے ساتھ ہی انسان کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جاتے ہیں. انسان کی آنکھوں کے سامنے 3 ڈائمنشن کا پردہ ہے. انسان اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے. یہ جو زمین ہے انسان اس کی مخلوق بالکل نہیں ہے. دیکھیں اس کی بہت سے دلائل جو جانور ہے، بھینس ہے، مرغی ہے، بکری ہے، بلی ہے، اور انڈا ہے، اور پتھر ہے، اور سمندر ہے، اور ہوا ہے، اور پانی ہے، یہ اس زمین کی مخلوق ہے. لیکن انسان اس زمین کی مخلوق نہیں ہے. یہ آج کے سائنسدان بھی کہتے ہیں اور قرآن بھی کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء. سارا مضمون اس کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ فرشتوں سے کہا، فرشتوں میں زمین میں کوئی بندہ بھیجنے والا ہوں، اپنا خلیفہ زمین میں بھیجنے والا ہوں. زمین میں پیدا کرنے والا نہیں ہوں. انی خالق فی الارض خلیفہ نہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک اپنا نمائندہ بھیجنے والا ہوں. یہ بھیجا کسی کو جاتا ہے، بھائی یار تو جو بھائی چلا جا، کیا مطلب؟ کوئی بندہ یہاں بیٹھا ہوا تو اس کو کہہ رہے ہیں نا جا یہاں سے. کوئی بندہ یہاں پہ ہے ہی نہیں تو چلا جا بھائی، تو چلا جا یہاں سے. بھائی کوئی بندہ ہے ہی نہیں تو اس کو کیسے کہیں گے چلا جا؟ تو انی جاعل، میں بھیجنے والا ہوں، فی الارض خلیفہ، زمین کے اندر خلیفہ. جاعل کا ترجمہ بھیجنے والے سے، جاعل کا معنی ارسل سے. نبیوں کا کیا مطلب ہے؟ رسول کا کیا مطلب ہے؟ ارسال کیا کہتے ہیں؟ میں نے خط ارسال کیا، میں نے خط سینڈ کیا. تو یہ سینڈ اپنی طرف سے کیا جاتا ہے. تو انی جاعل، میں جو بھیجنے والا ہوں زمین میں کسی خلیفہ کو بھیجنے والا ہوں. تو بھیجا جس کو جاتا ہے وہ کسی دوسری جگہ پر ہوتا ہے، اس کو دوسری جگہ پر بھیجا جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ انسان تو جنت کی پیدائش ہے، لہذا انسان کو دنیا میں عارضی طور پہ بھیجا گیا ہے. اہبطوا، حبوط اس اترنے کو کہتے ہیں جس اترنے کے بعد چڑھنا ہو. دیکھو اہبط الدراج، سیڑھیاں اترو، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. لیکن کنویں میں اترنے کے لیے اہبط کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کنویں میں انسان نے جانا، وہاں رہنا نہیں. مجھے کنواں بہت اچھا لگتا ہے، میں وہاں پہ رہا کروں گا، اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے وہیں پر نہیں، اس لیے کہ وہاں پر رہنا نہیں ہے، وہاں سے واپس نکلنا. تو کنویں میں اترنے کے لیے اہبط کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اللہ نے زمین میں اترنے کے لیے انسان کے لیے اہبط کا لفظ استعمال کیا کہ یہاں اترو. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہاں پر نہیں رہنا بلکہ واپس آنا ہے. چنانچہ انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو انسان یہاں سے واپس جاتا ہے، انسان یہاں پہ نہیں رہتا. اور جو یہاں پر رہ جاتا ہے اس کو بطور عذاب یہاں پر رکھا ہوتا ہے. اس لیے دیکھیں میں نے ایک بات شروع میں عرض کی تھی کہ انسان یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، زمین کا رہنے والا نہیں ہے، زمین کا باسی نہیں ہے. اس لیے کہ زمین کی ہوا، دیکھیں موسم تبدیل ہوتے ہیں انسان بیمار ہوتا ہے، بیماریاں آتی ہیں نا. کبھی بھینس کو بیماری ہے، کبھی مرغیوں کو بیماریاں ہیں؟ نہیں، عام طور پہ نہیں آتی. عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ موسم کے تبدیلی کے ساتھ ساتھ ان کو بیماریاں ہوں. ہاں جو مصنوعی ہم لوگ جو چیزیں پیدا کرتے ہیں ان کو تو ظاہر بات ہے بیماریاں آتی ہیں جو مصنوعی، لیکن جو پیدائشی جو جنگل کے جانور ہیں کتنے بیمار ہوتے ہیں. جو سمندر کی مچھلیاں ان کو نزلہ لگ جاتا ہے نا پانی کے اندر، اتنے ٹھنڈے پانی میں ان کو نزلہ لگ جاتا ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک، یہ جو ہم فارمنگ کرتے ہیں تو یہ ہماری ترکیب کے حساب سے ہوتا ہے، اس لیے ہمیں مشقت ہوتی ہے. باقی عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. جانور میں برداشت ہوتی ہے، جانور پورا دن دھوپ میں کھڑا رہتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسے ہی اور آپ ذرا دھوپ میں 2 دن کھڑے رہ کے دکھائیں، ہیٹ اسٹروک ہو جائے گا. اور چاہے کتنا ہی برداشت والا آدمی تیسرے دن ختم ہو جائے گا، یا چوتھے دن کچھ نہ کچھ پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی. کیونکہ انسان یہاں کا باسی نہیں ہے، اس کو یہاں کی آب و ہوا اس کے مزاج کے موافق نہیں ہے، اس کی مزاج کے موافق آب و ہوا کہیں اور ہے. چنانچہ یہ فطرت کا تقاضا بھی ہے کہ انسان جہاں سے ہے وہیں پہ واپس جائے. سمجھ گئے؟ چنانچہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، میں مختلف احادیث کے تناظر میں آپ حضرات کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں، جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو انسان کے جسم کے 2 حصے ہیں.
عمومی طور پہ 3 حصے، میں 2 حصے عرض کرتا ہوں خاص طور پہ. ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے. جسم اس کا زمین میں رہ جاتا ہے، اور جو روح ہے اس کو اوپر اٹھایا جاتا ہے، اور اوپر لے جا کے اس کے اندر حواس ایک دوسرے قسم کے آ جاتے ہیں، دوسرے قسم کا مزاج آ جاتا ہے. اس کے لیے فاصلہ نہیں رہتا. اس کے لیے کوئی دیوار بھی، اس کو پتہ یہ دیوار ہے، پتہ یہ دیوار، لیکن دیوار کے اندر سے گزر جائے گا. دیوار اس کے لیے دیوار نہیں ہوگی، لیکن بہرحال دیوار ہوگی. تو اس کے لیے کوئی فاصلہ نہیں رہتا. اس کے لیے کوئی مزاج نہیں رہتا. اس کے مزاج سے گناہ نکل جاتا ہے، غلط خواہش ختم ہو جاتی ہے. جو روح ہے اس کی یہ خاصیت ہے. چنانچہ یہ روح اوپر اٹھائی جاتی ہے. اگر وہ نیک روح ہوتی ہے تو اللہ اس کو اوپر بلا لیتے ہیں آسمانوں میں، اور اگر یہ نیک روح نہیں ہوتی تو اس کو آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھولے نہیں جاتے، اور آسمان کے دروازوں سے یہ پار نہیں ہو سکتی. اگرچہ یہ روح لطیف ہوتی ہے، لطیف مطلب جیسے ہوا ہے نا، کہ ہوا سگنل اس دیوار کے اندر سے بھی گزر جاتے ہیں، ہوا اس دیوار کے اندر سے بھی گزر جائے گی، ٹھیک ہے، سگنل اس دیوار کے اندر سے گزر جاتے ہیں، تو جیسے اس کو لطیف کہتے ہیں. تو روح جو ہے وہ آسمان کو پار نہیں کر سکتی اللہ کے حکم کے بغیر. چنانچہ کفار کی روح کو زمین میں ڈال دیا جائے گا دوبارہ، اور زمین میں جو ڈالا جائے گا وہ زمین کی انتہائی نچلی تہہ کے اندر ڈالا جائے گا. یہ زمین ہے، یہ گول زمین ہے. زمین کے درمیان کا جو درمیانی حصہ ہے، اس درمیانی حصے کے بعد یعنی 30-40 کلومیٹر یا 50 کلومیٹر کے بعد زمین کے اندر آگ بھری ہوئی ہے. اس آگ کا نام ہے سجین. اس آگ کا نام ہے سجین. یہ جہنم کا ایک حصہ ہے یا عین جہنم ہے، یہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا. چنانچہ کچھ عرصہ پہلے ایک تحقیق شائع ہوئی تھی، غالباً 1998-99 کے اندر، کہ سائنسدانوں نے سب سے بڑا کنواں کھودنے کی کوشش کی، اور ایک جگہ پر آ کے ان کو عجیب خوف کی آوازیں سنائی دی. تقریباً ان کو 50 کلومیٹر کی کھدائی کے بعد عجیب آوازیں ان کی ریکارڈنگ میں سنائی دیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اس سوراخ کو بند کر دیا. روایتوں میں آتا ہے کہ یہاں سے چلتے نیچے سبز رنگ کی چٹانیں شروع ہو جاتی ہیں. ان سبز رنگ کی چٹانوں کے نیچے جو جگہ ہے وہ سجین ہے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. یہ جو فجار ہیں یہ اس سجین میں چلے جاتے ہیں. اور جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں ان کی روحوں کو اوپر بلا لیا جاتا ہے، اور اوپر بلا کے 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا سے اوپر ہے جنت. عندہا جنت المأوى، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوى. سدرۃ المنتہا کے پاس ہے جنت المأوى، یعنی جنت ہے، اور وہاں پر روحوں کو معلق کر دیا جاتا ہے. بعضوں نے کہا نہیں، پرندوں کی شکل میں، ایک روایت میں آیا، بعضوں نے نہیں کہا، ایک حدیث میں آیا کہ پرندوں کی شکل میں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ پرندے جنت میں اڑتے رہتے ہیں. اور پھر آسمان یعنی اللہ کے عرش کے نیچے ایک قندیل لٹکی ہوئی ہے، قندیل جیسے آج کل کے فانوس ہوتے ہیں، تو وہ روحیں وہاں اس قندیل میں آ کے بیٹھ جاتی ہیں، آرام کرتی ہیں، اور پھر جنت کے اندر چکر لگاتی رہتی ہیں. وہ روحیں پرندے کی شکل میں، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہے روح بالکل ایسی ہی، لیکن اللہ اس کو اڑنے کی طاقت دے دیتے ہیں کہ وہ اڑتی پھرتی رہتی ہے جنت کے اندر. بہرحال یہ روایت ہے، اور یہ ساری بات کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. خلاصہ میں نے اس لیے عرض کر دیا تاکہ بات مشکل نہ ہو جائے، کیونکہ بہت سی روایت ہیں. ایک روایت یہ ہے حضرت براء بن عازب کی کہ کچھ روحوں کو اللہ آسمان سے نیچے بھیج دیتے ہیں، اور کچھ روحوں کو اللہ آسمان پہ بلاتے ہیں، اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ ردوا للاجساد، اپنے جسموں کی طرف لوٹ جاؤ. چنانچہ وہ قبر میں اپنے جسموں کے اندر آ جاتی ہیں، اور قبر میں اپنے جسموں کی طرف آ کر اللہ ان کی قبر کے دائیں یا بائیں کوئی کھڑکی کھول دیتے ہیں، جس سے ان کو جنت کی خوشبو آتی رہتی ہے. ایک روایت یہ. ایک حبیب نجار کا قصہ سورہ یاسین کے اندر ہے. اس نے کہا قیل ادخل الجنہ، حبیب نجار کو جب شہید کیا گیا تو اس کو کہا قیل ادخل الجنہ، کہ جنت میں داخل ہو جاؤ.
اب یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نیک لوگوں کی روح مرتے ہی جنت میں چلی جائے گی، اور دوسری جگہ پر آ رہا ہے کہ نیک لوگوں کی روح قبر میں لوٹا دی جائے گی اور قبر میں ایک کھڑکی جنت کی کھول دی جائے گی، وہ وہاں پہ جنت کا نظارہ کرتے رہیں گے۔ ایک روایت یہ، دوسری روایت حبیب نجار والی جو میں نے ابھی عرض کی، تیسری روایت یہ ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ پرندوں کی شکل میں روحوں کو، سبز رنگ کے پرندوں کی شکل میں روحوں کو چھوڑ دیا جائے گا، ایک یہ، اور چوتھی روایت یہ ہے کہ ان کو جنت العرش کے نیچے کوئی قندیل ہے وہاں پر بٹھا دیا جائے گا۔ یہ مختلف قسم کی روایات ہیں، اور یہ 4 باتیں ہوگی۔ اور ایک بات یہ کہ کفار کی روحوں کو زمین میں پٹک دیا جاتا ہے، سجین میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو ان ساری باتوں کا جو خلاصہ اور جمع ہے وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ساری باتیں ایک ہی ہیں۔ فجار کی روحیں تو زمین میں پٹک دی جاتی ہیں اور ان کو عذاب دیا جاتا ہے سجین کے اندر۔ چنانچہ اسی سے ہندوؤں نے ایک نظریہ نکالا۔ اب دیکھیں جو دنیا کے اندر مذاہب بنے ہوئے ہیں وہ سارے اسلام سے نکالے ہیں، کسی طرح کھینچ کھانچ کے اسلام سے نکالے ہیں۔ دیکھیں ہمارا مائع مقدس زمزم ہے نا، ہندوؤں نے اپنا وہ کیا بنایا نا، ایک دریا کو بنایا کہ یہ ہمارا مقدس دریا ہے، گنگا جل ایک دریا بنایا ہوا کہ یہ اس میں نہا لو تو سارے گناہ دھل جاتے ہیں، اور ہمارے زمزم سے چرایا ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، وہ بتوں کے سامنے گھومتے ہیں، بتوں کے سامنے آگے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہم مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، وہ بتوں کے پاس اعتکاف کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور ہر ایک نے اس طرح کا، جیسے ہم لوگ اپنے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں ایسے وہ اپنے بتوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ اسلام سے بہت سی چیزیں اٹھائی ہوئی ہیں، ایسے ہی یہ بات بھی اسلام سے اٹھائی، کیا کہ روحوں کو سجین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں، روحیں بھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں، زمین پہ ایسے بھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں اور گھومتی رہتی ہے اور جس کے اوپر ظلم ہوا ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ بھٹکتی ہے، جس نے ظلم کیا ہوتا ہے اس کو چھوڑتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح کے نظریات ہیں، اس طرح کے نظریات کی کوئی حقیقت نہیں۔ قل الروح من امر ربی، روح اللہ کے حکم سے کہیں بھی جاتی ہے، روح اللہ کے حکم سے کہیں بھی روکی جا سکتی ہے۔ فجار کی روحوں کو اللہ رب العزت سجین میں ڈال دیتے ہیں، سجین میں، یہ سجین میں کفار کی روح، اور سجین ایک مقام ہے، دنیا اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود اس مقام کو ایکسیس نہیں کر سکی، اس مقام کو پکڑ نہیں سکی۔ اور سجین یہ عین جہنم ہے، یہ جہنم کا ایک حصہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات کہ روح کو جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ مسلمان کی روح ہے، اس نے گناہ کیے، اس کو عذاب ہونا ہے، اب اس کی روح تو سجین میں نہیں جائے گی، اب کیا ہوگا؟ اب بات سمجھیں۔ مسلمان کی روح علیین میں رہتی ہے، علیین میں رہتی ہے، اونچے مقام پہ رہتی ہے، یہ قرآن مجید سے ثابت ہو رہا ہے۔ اب بقیہ جو روایات اور حدیثیں ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے، اور وہ تعلق اللہ جانتا ہے کیسے ہوتا ہے، لیکن حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب نے تفسیر مظہری کے حوالے سے مضمون لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ روح کا جسم سے ایسے تعلق ہوتا ہے جیسے روشنی کا بلب سے تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی تعلق بتا سکتا ہے روشنی کا بلب سے کیسے تعلق؟ یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے بتایا۔ انہوں نے فرمایا کہ روشنی کا سورج سے تعلق ہوتا ہے، روشنی کا سورج سے تعلق ہوتا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ البتہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، سورج کی روشنی سورج نہیں ہوتی، لیکن سورج سے جدا بھی نہیں ہوتی، حالانکہ روشنی یہاں پر ہے، سورج وہ وہاں پر ہے، لیکن ہم نہیں کہتے کہ روشنی سورج سے جدا ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا۔ ایسے ہی روح انسان کے جسم سے تعلق نہیں، جسم میں نہیں ہوتی، لیکن جسم سے جدا بھی نہیں ہوتی۔ اب اس کا جسم جلا دیا جائے، اس کا جسم راکھ بنا کے بکھیر دیا جائے، اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، اس کا جسم قیمہ بنا کے زمین میں دفن کر دیا جائے، اس کا جسم پوری ہوا میں بکھیر دیا جائے، لیکن روح کا اس جسم سے تعلق ہوتا ہے۔ جس اللہ نے کروڑوں جگہوں سے اٹھا کے انسان کو ایک جگہ جمع کیا، وہ ایک روح کے پیچھے جمع نہیں کر سکتا۔ یہ تو دنیاوی محض فرضی اشکالات ہیں، اللہ کی قدرت کے لیے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔
انسان کو کبھی فنا نہیں ہے. انسان پیدا ہونے کے لیے آیا ہے، پیدا ہوا ہے، تو اب اس کی مزاج میں فنا نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہے گا. آگے چل کے یا تو جنت میں رہے گا یا جہنم میں رہے گا. اللہ ہم سب کا داخلہ جہنم میں اور جنت میں داخل فرمائے، اور ہم سب کو وہ جو لوگ جہنمی ہیں ان سے نجات دلانے کی توفیق عطا فرمائے، ان تک پہنچنے کی، ان تک اپنا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. تو دیکھیں، روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے. اب روح جو ہے علیین میں ہے، اور علیین جنت کے ساتھ ہے. لہذا جو کہتے ہیں روح جنت میں اڑتی پھرتی رہتی ہے، وہ بھی صحیح ہے، کیونکہ وہ جگہ بھی علیین میں ہے. جو کہتے ہیں جو روح قندیل کی شکل میں قندیل کے اندر جا کے آرام کرتی ہے، وہ بھی علیین، یعنی کہ وہ بھی مقام علیین ہے. عرش کے نیچے ایک مقام ہے. لہذا سب جگہوں کا اتفاق ہو گیا کہ روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے. ہاں، جو گنہگار مسلمان ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ اس کی روح کو تکلیف دی جاتی ہے، اور روح کا چونکہ جسم سے تعلق ہوتا ہے تو جسم کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے. اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. قبر میں اگر ہے تو جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی، ورنہ جہاں بھی ہے اس کو جہنم کے آثار نمایاں کر دیے جاتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں ابرار کے اندر لکھ لے، فجار سے ہم کو نکال لے. اب آیات کو سمجھیں. یہ سارا مضمون ان آیات کے اندر ہے جو میں نے آپ کو خلاصۃ عرض کیا. بات سمجھ میں آ گئی بھی آپ لوگوں کو؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ تو انتقال کے بعد یہ سب چیزیں ہر بندے کے ساتھ ہونی ہیں، ہر شخص کے ساتھ ہونی ہیں. اللہ ہمارا داخلہ ابرار میں داخل فرمائے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، فجار کی جو کتاب ہے، نامہ اعمال ہے، وہ سجین میں ہے. اور روایات سے معلوم ہوا کہ وہ خود بھی سجین میں ہوں گے. فجار یعنی کہ کفار. وما ادراک ما سجین، آپ نہیں جانتے کہ سجین کیا ہے. کتاب مرقوم، وہ لکھا ہوا دفتر ہے. لکھا ہوا دفتر ایک ہے یا کئی ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہر ایک کا الگ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، تختی تو ایک ہے، اس میں سب کے خانے الگ بنے ہوتے ہیں. آج کے زمانے میں سمجھنا بہت آسان ہے. ایک کمپیوٹر ہے اور اس کے اندر سب کی انٹری الگ الگ ہو رہی ہے. ہو سکتی ہے نا، ایسی ہو سکتے ایسا ہو. کتاب مرقوم، مرقوم کہتے ہیں مختوم کو. مختوم کہتے ہیں اسٹیمپ لگا ہوا، ٹھپا لگا ہوا کہ ہاں یہ سب کچھ ہو گیا اور اللہ کی طرف سے ٹھپا لگ گیا کہ ہاں یہ فجار میں شمار کیا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. خرابی کیا ہے؟ خرابی کا ذکر آگے آئے گا، یعنی کہ ان کے لیے بڑی خرابی ہے. اور بڑی خرابی کیا ہے اس کا ذکر آئے گا. لیکن مکذبین کیا ہے؟ الذین یکذبون بیوم الدین، جھٹلانے والے وہ جو کہ آخرت کو جھٹلاتے ہیں، جو کہ آخرت کو جھٹلاتے ہیں. یہاں پر بدعمل مسلمان بھی شامل ہوں گے اور کفار تو ویسے ہی شامل ہیں. وما یکذب بہ، اور اس کو جو بھی جھٹلاتا ہے وہ معتد ہوتا ہے. معتد مطلب یہ ہے حد سے گزرا ہوا، حد سے گزرا ہوا آگے آ رہا. اثیم کا مطلب گناہ کرنے والا. اذا تتلی علیہ آیاتنا، حد سے گزرا ہوا کون ہے؟ پہلی اس کی نشانی، جب اس کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو دل غافل رہتا ہے. جب قرآن سنتا ہے، سیکھتا ہے تو کوئی فکر پیدا نہیں ہوتی. جب قرآن سے نصیحت کی جاتی ہے تو دل میں فکر پیدا نہیں ہوتی. یہ ہے معتد اور یہ ہے اثیم. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جب قرآن پڑھا جائے اسی لیے کہتے ہیں کہ توجہ سے سننا چاہیے. ہاں، اگر ٹیپ ریکارڈر لگا ہوا ہے تو وہ اصل قرآن نہیں ہے، وہ اصل میں قرآن نہیں ہے، بس وہ ایک ریکارڈنگ ہے. اس کو سننا واجب نہیں ہوتا، لیکن ویسے اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اس کو سننا واجب ہے. اور قرآن سے جو نصیحت کی جائے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. نہ یہ کہ اس کے بارے میں انسان یہ بولے قال اساطیر الاولین، بس اس میں تو کہانیاں جمع ہے. کلا بل رانا، یہ معتد اور اثیم. معتد مطلب حد سے گزرا ہوا اور گنہگار. اس کی کیا نشانی؟ پہلی نشانی یہ کہ قرآن کو سننے سے دل پر اثر نہیں ہوتا. قرآن کو سننے سے دل پر اثر نہیں ہوتا. اللہ کی ذات کیسی برکت والی ہے. مرض بھی بتا رہے ہیں، اس میں علاج بھی بتا رہے ہیں. اسی میں علاج ہے کہ قرآن سننے سے دل پر اثر نہیں ہوتا. اور علاج کیا؟ خوف آخرت.
آخرت کا خوف پیدا کر لیں، خود بخود دل میں قرآن سننے سے فکر پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، فکر پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، میں کس گناہ میں مبتلا ہوں، اس گناہ کی اصلاح کروا دوں، جس گناہ کی ابھی تک اصلاح نہیں کرائی اس گناہ کے پیچھے پڑ جاؤں، نماز میں کوتاہی ہے اس کو صحیح کروں، روزے میں کوتاہی ہے اس کو صحیح کروں، نیت میں کوتاہی ہے اس کو صحیح کروں۔ جب قرآن میں آئے گا نا تو قرآن میں ہر مضمون ہے، ہر مضمون قرآن میں درج ہے۔ اور پھر کلا بل ران علی قلوبہم، بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں میں زنگ لگے ہوئے ہیں۔ جیسے ہر چیز کا ایک کام ہوتا ہے، دیکھیں الماری کا کام کیا ہے، اس میں کتابیں رکھنا، اسپیکر کا کام کیا ہے، اسپیکر کا کام ہے آواز کو اونچا کر کے سنانا، گلاس کا کام کیا ہے، پانی پلانا۔ جب اس گلاس کے اندر گندگی آ جائے گی تو پانی کوئی پیے گا؟ حالانکہ اس کا کام ہے پانی پلانا، لیکن کوئی اس سے پانی نہیں پیے گا۔ الماری کے اندر توڑ پھوڑ ہو جائے، گندگی رکھی ہو، وہاں پہ کوئی کتابیں رکھے گا؟ نہیں رکھتا۔ بس ایسے ہی ران دل کی گندگی کو کہتے ہیں کہ دل میں زنگ آ گیا، کلا بل رانا، جب دل گندا ہو جاتا ہے تو اس گندگی کے اندر آ کے ہر چیز گندی ہو جاتی ہے۔ اب قرآن سنے گا تو اس میں بھی اشکال کرے گا، اس میں بھی اشکال نہیں، اشکال تو ہر ایک کو ہو سکتا ہے، قرآن سنے گا تو اس میں بھی اعتراض کرے گا۔ بات سمجھ لیں، اشکال ہوتا ہے کہ بات سمجھ میں نہ آئے، اور اعتراض ہوتا ہے یہ بات ایسے کیوں ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ تو اللہ کا قانون غلط ہے، اللہ کا قانون تو غلط ہے، ایک بندے نے 70 سال تک گناہ کی تو 70 سال تک عذاب ہونا چاہیے، ہمیشہ کا عذاب کیوں ہے؟ ایسے اعتراض کرنا، اور یہی بات اشکال کی مجھے پریشانی ہے کہ 70 برس زندگی ہے تو اس کو عذاب ہونے کی کیا وجہ ہے، وہ وجہ جاننا چاہتا ہے۔ تو ایک ہی بات ہے، لیکن ایک بندے کو اشکال ہے اور دوسرے بندے کو اعتراض ہے۔ اشکال کرنے والے کو یقین ہے کہ بات ٹھیک ہے، اعتراض کرنے والے کو یقین نہیں ہے، اس کو شک ہے، لگتا ہے اللہ کی بات صحیح نہیں ہے، انصاف کے برابر نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشر۔ تو یہ دل میں زنگ لگ جانا یہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل میں زنگ لگنا یعنی کہ قرآن میں جو غفلت ہونا ہے یہ گناہ کی کثرت کی وجہ سے۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ جب مومن پہلا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور پھر اللہ انتظار فرماتے ہیں، وہ جب توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو اللہ اس سیاہ نقطے کو مٹا دیتے ہیں، اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے تو ایک اور کالا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر ایک اور کالا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر ایک اور کالا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ نقطے لگتے اس کا دل سیاہ پڑ جاتا ہے، اور جب وہ اس کی دھلائی نہیں کراتا تو اس کے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، وہ ایمان سے بھی کبھی کبھار نکل جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کب ایمان سے نکل گیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کلا بل رانا، ایک اور جگہ تو قرآن میں آیا کہ ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے، بل علی قلوبہم اقفالھا، ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں، یعنی دل کسی بات کو قبول کرتا ہی نہیں ہے، دل نہ نصیحت کی بات کو قبول کرتا ہے، نہ قرآن سننے کا شوق پیدا ہے، نہ نماز پڑھنے کا شوق ہے، نہ ذکر کرنے کا شوق ہے، نہ تلاوت کرنے کا شوق ہے، نہ تلاوت سننے کا شوق ہے، نہ کسی اور جو یہ تو میں دو چار باتیں بتائی، باقی تمام فرائض، ان فرائض سے غفلت ہونا، جسے اب دیکھیں ماں باپ کی قدر، ماں باپ کی عزت، ماں باپ کی عظمت، یہ انسان کے ذمہ فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور فرض بھی ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا تو فرض ہے، ٹھیک ہے، ان کی دلجوئی کرنا تو فرض ہے، یہ فرض ہے نا، لیکن ایک دوسرا فرض ہے، وہ فرض شرعی نہیں ہے بلکہ سمجھ لے ایک اخلاقاً فریضہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی خدمت کرنے کا جی بھی چاہے، یہ نہیں کہ مجبور ہو کے بس سر پہ سوار ہو کے، کیا کریں، ماں تو سر پہ سوار ہو گئی ہے، متی بھی نہیں ہے، کیا کریں، کرنا پڑتا ہے، کیوں نہیں کروں گا تو محلے والے کیا کہیں گے، ماں کو گھر سے نکال دیا، باپ کو گھر سے نکال دیا، مجبور ہو کے خدمت کر رہا ہے، ایسا نہ ہو، ورنہ کیا ہے، یہ خدمت تو کر رہے لیکن دل مردہ ہے، دل سیاہ ہے۔ تو ایک دوسرا حق بھی یہ ہے کہ جو فرائض ہیں اس کی طرف چاہت بھی ہو، اس کا جی بھی چاہے، جیسے نماز یہ فرض ہے، ادا تو کرنی ہے لیکن نماز پڑھنے کا جی بھی چاہے، یہ دل کے صاف ہونے کی نشانی ہے، یہ دل کے چمکنے کی نشانی ہے۔ اور اگر مسلسل ایسا ہے، کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے ہفتہ دو ہفتے کے لیے، مہینہ دو مہینے کے لیے ایسی کیفیت ہو جائے تو کوئی ایسا نہیں، اس کو قبض کی کیفیت کہتے ہیں، اس کو کبھی عرض کروں گا، لیکن
مستقل ہی نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں کر رہا. یار کون مسجد میں جائے؟ دیکھتے نہیں ہو پورا پورا سال مسجد میں نہیں جاتے، پورا پورا سال نماز نہیں پڑھتے. زیادہ کسی نے کہہ دیا تو مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھ لی. وہ ایک مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی تم 40 دن نماز پڑھو، اللہ تمہاری روزی لگا دیں گے. تو 40 دن نماز پڑھی، اس کی روزی نہیں لگی. کہا مولوی صاحب 40 دن نماز پڑھی، آپ نے کہا روزی لگ جائے گی. کہا نہیں لگی. کہا میاں اللہ سے اور مانگو، اللہ تعالیٰ دیں گے. اس نے کہا چلو اسی بہانے نماز ہی بن جائے گا. مولوی صاحب نے کہا کہ اللہ نے نہیں دیا نا. ہاں نہیں دیا، 40 دن گزر گئے، ظاہر بات آپ کی نوکری نہیں لگی. کہا میں نے بھی اس لیے بغیر مل کے پڑھی تھی. یہ کیا بات ہے؟ ایسی نمازیں پڑھ رہے ہیں میرے کئی ایک جاننے والے لوگ. کہ ماں نے کہا بیٹا عید تو پڑھ. ٹھیک ہے امی. گاڑی نکالی، آدھا پون گھنٹہ سڑکوں پہ گاڑی گھمائی، گھر واپس آئی. کہاں سیٹ عید پڑھ کے آ گیا. کیا عید بھی نہیں پڑھی؟ کلا بل ران علی قلوبہم. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ شکر کریں، بہت اللہ کا شکر کریں کہ اللہ مسجد میں جانے کی توفیق دیتے ہیں. بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، یار میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن پتہ نہیں قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں، سجدہ تو کرتا ہوں پتہ نہیں قبول بھی ہوتا ہے کہ نہیں، تلاوت بھی کرتا ہوں پتہ نہیں قبول بھی ہوتا ہے کہ نہیں. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے پاس ایک صاحب آئے. قدر لگتا ہے دل کو زنگ لگ گیا ہے. یہ آیت فٹ آ رہی ہے میرے اوپر، کلا بل ران علی قلوبہم. آیت تو سمجھ گیا نا، کلا بل ران علی قلوبہم، بار بار ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. تو کہا کہ حضرت یہ آیت فٹ آ رہی. تم یہ نماز پڑھتے ہو؟ کہ جی پڑھتا ہوں. ذکر کرتے ہو؟ جی کرتا ہوں. تلاوت کرتے ہو؟ جی کرتا ہوں. ماں باپ کی خدمت کرتے ہو؟ جی جتنا ہوتا ہے کرتا ہوں. سلوک اچھا کرتے ہو؟ کہ جی کرتا ہوں. کہ شکر کرو اللہ نے اپنے دربار میں سر رکھنے کی توفیق تو دی ہے، ورنہ جن کے دلوں پہ زنگ ہوتا ہے اللہ ان کو اپنے دربار میں سر رکھنے کی بھی توفیق نہیں دیتے. اللہ توفیق ہی نہیں دیتے. اور کوئی بندہ آگے بڑھتا ہے اللہ اس کی توفیق ایسے بڑھا دیتے ہیں، انسان تھوڑی کوشش کرے. یہ ہم لوگ بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی کوشش کرے. ہمارے ایک مولانا صاحب انہوں نے قصہ سنایا، اپنا ذاتی قصہ سنایا. اور میں لگے کہ میں نے تبلیغ میں گئے، لگا میں نے ایک صاحب سے کہا، دوست بھی تھے، کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی. میں نے کہا میاں نماز پڑھا کرو. کہنے لگے یار پتہ کیا دفتر میں ہوتا ہوں تو جی نہیں چاہتا پینٹ شرٹ میں نماز پڑھو. تو کہا کہ میاں تم آ جائے کرو، کل تم نے ظہر پڑھنی ہی پڑھنی. کہا بھائی دیکھ لو میں اگر آیا تو میں بس فرض پڑھوں گا اور چلا جاؤں گا. کہا ٹھیک ہے تم آ جانا. کہا بہت اچھا. کہا یہاں سے وہ گیا اور یہاں میں نے مصلی بچھایا، اللہ سے مانگا 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 مانگا. زور کے وقت دیکھا کہ شلوار قمیض پہن کے آ رہا ہے. کہا یہ کیا ہوا؟ کہا میں نے کہا سال کے بعد تو اللہ کے گھر جا رہا ہوں اور ایسا کرتا ہوں غسل کر کے جاتا ہوں، ایسا نہ میری بدبو سے کسی کو تکلیف ہو. جب غسل کیا تو سوچا کہ کپڑے تو لڑکے میں دوسرے کپڑے پہن کے جاتا ہوں. تو شلوار قمیض پہنا مسجد میں آیا، فرض نماز پڑھی، اٹھ کے چلے گئے. اگلے دن دیکھا فجر میں بیٹھے ہوئے اور مصلی پہ بیٹھ کے رو رہے. کمی کیا ہوا؟ بس یار میں نے تو نماز پڑھی تھی، نماز پڑھ کے چلا گیا، رات کو سویا تو اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا میاں اللہ کے فرض تو پڑھ لی، میری سنتیں کیوں چھوڑ دی؟ وہ چلے مجھ گندے کو اللہ کے نبی کی زیارت ہو رہی ہے. اف. تو کوئی بندہ آگے بڑھے، فکر ہو. مسجد میں آ جانا یہ دلیل ہے کہ سینے میں زنگ نہیں ہے. کسی نیک مجلس میں چلا جانا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ دلیل ہے کہ سینے میں زنگ نہیں ہے، سینے میں اللہ کی محبت ہے. اوپر مٹی آئی ہوئی ہے کسی گناہ کی، کسی فلم کی، کسی لونڈیا کی، کسی لونڈے کی، کسی گناہ کی محبت آئی ہوئی ہے، غصے کی آئی ہوئی ہے، نفرت کی آئی ہوئی ہے، کینے کی آئی ہوئی ہے، بغض کی مٹی آئی ہوئی ہے، لیکن زنگ نہیں ہے. زنگ تو ان کے دل پہ ہوتا ہے کہ سب کچھ دیکھ کر بھی کہتے تھے کہ ہم تمہیں محمد بن عبداللہ تو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ نہیں مانتے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ایسا دل پہ زنگ تھا، ایسا دل پہ زنگ تھا کہ جتنی بھی قومیں ہلاک ہوئی ہیں، جتنی بھی قومیں برباد ہوئی ہیں، الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، جتنی بھی قومیں ہلاک ہوئی ہیں عذاب دے کر بھی ہاں برس کے دکھا ہمارے
برس سے بھی کم. عذاب دیکھ کے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ذکر آتا ہے, پتہ نہیں صحیح روایت ہے یا ضعیف روایت ہے, البتہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب دیکھا نا پانی آیا, طوفان آیا ہوا, اور وہ یہ تجری بہم فی موج کالجبال, پہاڑ جتنی موجیں, وہ دیکھنے اچھا اب کیا کریں. اب انہوں نے ایسے کی کہ مٹکے لیے اور مٹکوں کے اوپر بیٹھ گئے. اب پانی آ رہا ہے اور مٹکوں کے ذریعے سے اوپر 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 اوپر, اور مذاق اڑا رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا. ہاں ہم بھی بچ گئے, تم سمجھ رہے صرف تم ہی بچو گے, ہم بھی بچ گئے. تو اتنے عذاب کو دیکھ کر بھی ان کا دل نہیں بدلی ہو رہا. ایسے لوگ ہوتے ہیں. یہاں تو تھوڑا سا کوئی کتنا ہی گنہگار, ہلکا سا جھٹکا لگتا ہے تو سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے, ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے تو سیدھے راستے پہ, ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے یا اللہ مجھے معاف کرنا, اللہ جی مجھے معاف کرنا. یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے. مسلمان کتنا بھی گندا ہو جائے تو پکارتا اللہ کوئی ہے, بلاتا اللہ کوئی ہے, تو مسلمان کے دل پہ زنگ نہیں لگتا. ہاں گناہ کی مٹی آ جاتی ہے تو وہ اتنا بڑا عذاب دیکھ کر بھی چیخیں مار رہے ہیں. پھر اللہ نے ہوا چلائی, جب ہوا چلائی تو مٹ کے ایک دوسرے سے ٹکرائے اور پھر وہ موجوں میں غرق ہو. ایسے ہی دوسری قومیں, اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو معافی مانگی, اللہ نے معاف کر دیا. ہاں جس کے اندر معافی مانگنے کی خاصیت ہوتی ہے اللہ اس کے دل پہ زنگ نہیں لگاتے, اور اگر زنگ لگا بھی ہوتا ہے تب بھی اللہ معاف کر دیتے. حتیٰ کہ کفار جن کے دل پہ زنگ لگا ہوا تھا, جن کے دل پہ زنگ لگنا مصدقہ ہے, اللہ نے تصدیق کی ہوئی ہے, تو ان کا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتے ہیں محمد ہمارے اوپر عذاب نازل کرو. تو اللہ جی یہ تو ایسے ہی چیلنج کرتے ہیں کہ عذاب نازل کرو. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی ان سے کہو کہ جب تم طواف کرتے ہو تو غفرانک غفرانک کیوں کہتے ہو؟ غفرانک مطلب اللہ جی ہمیں معاف کر دے, اللہ جی ہمیں معاف کر دے, یہ کیوں کہتے ہو؟ جب تک تم غفرانک کہتے رہو گے میں تمہارے اوپر عذاب نازل نہیں کروں گا. اللہ خیر یہ تو ایسی بات آگے درمیان میں ہے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, یہ سب سے بڑا عذاب ہے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت کا ذوق تھا, اور آپ میں سے جو لوگ حضرت کو جانتے ہیں تو وہ بھی ذوق کی ترجمانی کریں گے کہ یہ لوگ اللہ کی ملاقات سے روک دیے جائیں گے. محجوبون, محجوبون حجاب سے ہے, حجاب مطلب آڑ. تو انہم عن ربہم, یہ اپنے پروردگار کی زیارت نہیں کر سکیں گے, اللہ کی زیارت سے روک دیے جائیں گے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کفار کے لیے جہنم کے عذاب سے بڑھ کر یہ عذاب ہے کہ ان کو اللہ کی زیارت نہیں کرائی جائے گی, کیونکہ ہر شخص اللہ کو کسی نہ کسی طرح مانتا ہے. ہر کافر, ہر دہریے کی بات نہیں, ہر کافر اللہ کو کسی نہ کسی اینگل سے مانتا ہے. کوئی کہتا نہیں موسیٰ, کوئی کہتا نہیں عیسیٰ, کوئی کہتا نہیں مریم خدا ہے, کوئی کہتا نہیں سورج خدا ہے, کوئی کہتا نہیں فلانا ستارہ, کوئی کہتا نہیں زحل خدا ہے, کوئی کہتا نہیں مشتری خدا ہے, کوئی کہتا نہیں یہ پتھر کا بت خدا ہے. لیکن ہر ایک اللہ کو مانتا ہے. کسی نے بت کا نام دیا, کسی نے بھگوان کا نام دیا, کسی نے اللہ کا نام دیا ہے. ہر ایک اللہ کو مانتا ہے. صحیح نظریے سے بہت کم لوگ مانتے ہیں. جو صحیح نظریے سے مانتے ہیں ہر زمانے میں انبیاء کے تابع رہے ہیں. چنانچہ جو صحیح نظریے سے مانتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ ان کو زیارت کروائیں گے. جو غلط نظریے سے مانتے ہیں اللہ ان کو زیارت نہیں کروائیں گے. یہ الگ ڈیبیٹ ہے کہ جو صحیح نہیں مانتے اس کی پیچھے کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں, ہم اس کی طرف نہیں جا رہے. اللہ, ایسے لوگ اللہ کی زیارت سے محروم کر دیے جائیں گے. لیکن 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 دنیا کے اندر اگر ایسا ہے بھی, آخرت میں تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے. اب مجھے بتائیں, اس وقت اگر آپ تھوڑا سا تصور کریں کہ آخرت دنیا میدان حشر میں ہم سب لوگ کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے, تو بتاؤ جی نہیں چاہے گا دیکھنے کو؟ اور جی چاہے گا تو کس لیول کا چاہے گا, کس درجے کا چاہے گا؟ یہ کائنات کی سب سے بڑی خواہش بن کے آ جائے گی کہ ہم اللہ کی زیارت کریں. اور پھر ایمان والوں کو اللہ اندر بلا کے زیارت کروا دیں گے, لیکن کفار کو حجاب میں رکھیں گے, ان کو اللہ زیارت نہیں کروائیں گے. جہنم کے عذاب سے بڑھ کر یہ عذاب ہوگا. انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, یہ اللہ کے عذاب, اللہ کے ملاقات سے روک دیے جائیں گے, اللہ کی زیارت سے روک دیے جائیں گے. نہ صرف یہ کہ روکے جائیں گے, صرف اتنا عذاب نہیں ہے بلکہ انہم لصال الجحیم, بلکہ ان کو جہنم کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا. انہم
لصال الجحیم، یہ گڑھے میں گرنے والے ہیں. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، یہ اس وجہ سے ہے کہ تم لوگ جھٹلاتے تھے. دیکھو جھٹلانا کتنا بڑا مرض ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. دیکھو جھٹلانا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عملاً جھٹلانا، ایک اعتقاداً جھٹلانا. اعتقاد سمجھتے ہیں؟ عقیدے کے اعتبار سے جھٹلانا. تو اگر کوئی گنہگار ہے تو وہ عمل کے اعتبار سے جھٹلاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ کوئی اور معاملہ ہو. اس کا اثر جنت میں بھی ہوگا. جو گنہگار لوگ جب جنت میں جائیں گے معافی کے بعد، تو ان کو اللہ کی زیارت ہفتے میں ایک بار کرائی جائے گی یا مہینے میں ایک بار کرائی جائے گی. اور جو اللہ کے مقربین ہوں گے، جو تقوی والے ہوں گے، ان کو جنت میں روزانہ ملاقات کر لی جائے گی. روزانہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوگی. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، اور بے شک سن لو سمجھ لو، کتاب الابرار لفی علیین، نیک لوگوں کی کتاب، نیک لوگوں کا اعمال علیین میں ہوگا. تمہیں کیا پتہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ لکھی ہوئی کتاب ہے. یعنی مرقوم کا مطلب ٹھپا لگی ہوئی کتاب ہے، لکھی ہوئی کتاب ہے. یشہدہ المقربون، اور اس پر فرشتے گواہ ہیں. اور فرشتے کہاں ہیں؟ فرشتے سجین میں، علیین میں. فرشتے علیین میں ہیں. یشہدہ المقربون، اس بندے پر فرشتے گواہ ہیں. یہ ایک باریک سی بات ہے، ضروری نہیں کہ ہر بندہ اس کو سمجھے، لیکن میں نے جو اشارہ کیا اس بندے پر گواہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ وہاں پر ہوگا. ٹھیک ہے. یشہدہ المقربون، فرشتے اس بندے پر گواہ ہوں گے. مطلب یہ کہ علیین کے ساتھ وہ بندے بھی وہیں پر ہوں گے، ان کی روحیں بھی وہیں پر ہوں گی. دیگر روایات وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی. جو روایات ایسی ہیں، صحیح روایتیں ہیں کہ قبر میں اتارا جائے گا، پھر روح کو دوبارہ قبر کی طرف بھیج دیا جائے گا، یہ روایتیں بھی صحیح ہیں. لیکن یہ روایتوں کا یہ مطلب ہے کہ روح کا جسم سے ایک تعلق کرا دیا جائے گا، اور وہ تعلق ایسا ہے جس کو صرف اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللہ جی، قرآن کی مبارک آیات ہم نے پڑھی ہیں، سنی ہیں. اے اللہ، کہنے والا سننے والے سب محتاج ہیں. اللہ ہمارا داخلہ ابرار میں کر دیجیے، ہمیں فجار سے نکال دیجیے. اللہ جی، فجار کے چاروں طرف جو سبز پتھر ہیں ان میں نگلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور علیین کے اندر روحیں تو عیش کرتی ہوں گی، آرام کرتی ہوں گی. کبھی دنیا کا چکر لگائیں گی، کبھی زمین کا چکر لگائیں گی، کبھی اپنے پیاروں کو دیکھیں گی، کبھی ان کی زیارت کریں گی، کبھی ان کے خواب میں آئیں گی، کبھی ان کو اچھا القاء کریں گی. اللہ ہمیں بھی ایسوں میں شامل فرما دیجیے. اللہ ہمیں بھی ایسوں میں شامل فرما دیجیے. اللہ ہمیں بھی علیین میں شامل فرما دیجیے. کتاب مرقوم جو علیین میں ہے، اللہ اس میں ہم کو بھی شامل فرما دیجیے. اللہ جو کتاب مرقوم سجین میں ہے، ہماری اس سے حفاظت فرمائیے. اللہ ہمیں اس سے پناہ دے دیجیے. جب آپ روز قیامت ممتاز الیوم بولیں گے، اللہ ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ کر دیجیے، ہمیں اپنے نیک لوگوں کے ساتھ کر دیجیے. ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، صغیرہ کبیرہ، جو جان کے کیے، جو انجانے میں کیے، جو چھپ کے کیے، جو ظاہراً کیے. اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اپنا قلم پھیر دیجیے کہ نہیں اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اس کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کرتا ہوں. نہ جانے آپ نے کب بلانا ہے، نہ جانے آپ نے کس گھڑی بلانا ہے. آج ہمارے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے. یہ قرآن فجار اور عشاق دونوں پڑے ہیں، ہمیں عشاق میں شامل فرما دیجیے، ابرار میں شامل فرما دیجیے. اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائیے. اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائیے. جن لوگوں نے پرچے دیے ہیں اللہ کامیابی فرمائیے. بہت سے بچے بچیوں نے مدرسے کے پرچے دیے ہیں، اللہ کامیابی کی درخواست، دعا کی درخواست کی ہے. اللہ قبول فرما لیجیے.
اللہ سب کو اچھے ممتاز اعلیٰ نمبروں سے پاس فرما دیجیے. جو لوگ بیمار ہیں اللہ اس قرآن کی برکت سے سب کو صحت کلی عطا فرمائیے. خاص ہمارے وسیم بھائی کے والد صاحب کو صحت کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ کروڑوں جانیں برسا دیجیے. اے اللہ اپنا فضل خاص شامل فرما دیجیے. ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو حسن کو صحت کلی عطا فرمائیے. ہمارے آج بھائی کی اہلیہ کے والد صاحب کی طبیعت شدید ناساز ہے. اے اللہ جی عافیت کا معاملہ فرمائیے, خیر کا معاملہ فرمائیے. عافیت سے رکھیے, عافیت سے اٹھائیے, عافیت سے مرض سے خلاصی کا سامان بنا دیجیے. اے اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کو کہا ہے سب کی دعائیں قبول فرما لیجیے. اے اللہ سب کی دعائیں قبول فرما لیجیے. ہمارے آصف بھائی کو درینہ صالح والا عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے خالد بھائی کی جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما دیجیے. جو پریشانیاں ہیں دور فرما دیجیے. جو لوگ بھی جہاں کہیں بھی جس حالت میں پریشان ہیں اے اللہ سب کی مدد فرمائیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. الحمد لله.